السلام علیکم گائز، ہو آر یو آل؟ ہوپ سو آل آف یو آر فائن۔ اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے حجاب ناول کے ایپیسوڈ 4۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ فرسٹ آف آل اٹس مائی ریکویسٹ، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیا کریں۔ سو لیٹ سٹارٹ ایپیسوڈ 4 آف آور حجاب ناول بائی امینا۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نہ محرم کو نہیں دیکھا، کسی نہ محرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نہ محرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی نا، تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نہ محرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نہ محرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نہ محرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی تو کسی نہ محرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم؟ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہ کے اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھی، بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسی غیبی مدد اس سے ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کس نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے زبردستی اس کو داخلہ کروایا اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی کوئی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی نہیں ہے اس کی شروعات ہم کریں گے؟ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے موقع پر کہہ سکتی تھی جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں؟ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر؟ ادشاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھر کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے؟ اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانیں۔ نہیں اماں جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولے۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہوں، آپ ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے، انہوں نے پہلے دکھ سے کہا، اور زری کا نام لیتے ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، اور آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرمینہ؟ اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بھی بات نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی بنسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر گئی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی ایک خواہش کا صرف ایک خواہش کا ایسے رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے؟
ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی، ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مڑ کے بھی ایسا نہیں بولے، وہ ایک فرمانبردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی باپ کا مان رکھنے کے لیے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہیں پہ زمین پہ گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکیں۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے ہمدردانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسے ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہیں، اور اولادیں کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائیں، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سے کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئی، جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا، اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کے دونوں کونیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئیں۔ وہ بے جان سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی مہینے زرمینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ اب تو ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی، ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی؟ ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گئی ہوں، اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی، اور تم جانتے ہو اچھے سے، میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اسی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کے بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کریں۔ فیروز صاحب کا ایک بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی تھی؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کو اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد بھی وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں، اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں، اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، اور خود وہاں سے روتی ہوئی چلی گئیں۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی کوئی بہت غلط بات کہی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا۔
پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور روتے ہوئے باہر آئی۔ پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پر جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا وہ جو بھی کرتی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اور آج تو دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنیں نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے اوپر نہیں کیا تھا۔ اللہ جی، میں خفا ہوں آپ سے۔ آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا؟ آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا؟ میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا، آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے۔ مجھے پتہ آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے تھے۔ وہ روز نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کی وہ اس لیے پڑھتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی حاجت وہ اللہ پاک خود ہی قبول کرنے، اور شکرانے کی کہ وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دے دیتے جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی، کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں؟ وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھیں اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھیں۔ اماں جان کو ان کی چالاکی ایسے بھی نہیں پسند تھی، تبھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا وہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑے ہی رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادا اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا تو فوراً بول پڑی، اماں جی، آپ کو تو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم وہ بھی بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اماں جی، رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر دیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ان کو پتہ تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنی جلدی اس سے اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ بھابھی صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی روبدار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ تو نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو۔ نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب ان کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ہمیں بات ہے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے یہ کرنا مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھی۔ ان کو پتہ تھا ان کو کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا، بھائی بھی ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کا ٹرے لیے وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ نہیں سمجھ سکی، میری بیٹی آگے پڑھے گی۔